صحافی جن کو آج ہم راوی کہتے ہیں، روایات کے راوی، ان کا دینی نام راوی ہے. جی جی. آج کل صحافی پڑ گیا ہے، جرنلسٹ پڑ گیا ہے. مجھے مناب کی بچیوں کا بہت دکھ ہوا. علی لاریجانی صاحب کے جانے کا دکھ ہوا کہ ایک وائس ایران کی چلی. اسی طرح ہر ایران کے دکھ ہوتا ہے نا انسان کو. ان مذاکرات اور اس جنگ میں پاکستان کے کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی مرکزیت اور محوریت میں یہ پہلا موقع تھا، تو یہ بہترین فیصلہ تھا پاکستان کا، پاکستان کے مسائل کو سمجھتے ہوئے. اور پاکستان کو وہ کس طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ استعمال اس طرح یہ سے ٹرمپ کی میں سوچ ٹرمپ کی میں کہہ رہا ہوں. ٹرمپ کی نگاہ پاکستان کے بارے میں وہ نہیں ہے جو پاکستان کی نگاہ ہے امریکہ کے بارے میں. چاہتا کیا ہے ٹرمپ صاحب چاہتے کیا ہیں ہم سے؟ ہاں، اچھا سوال کیا آپ نے. تو ایران کے اندر جو ایک کمزوری بنیادی طور پر رہی ہے وہ یہی اپنی پرسنالٹیز، شخصیات کی حفاظت رہی ہے. ایران کی بھارت سے قربتیں رہیں. ہم نے گوادر بندرگاہ بنائی، ایران نے چابہار بندرگاہ بنا کر بھارت کے حوالے کر دی. لیکن یہ چیزیں موجود تو ہیں. ٹھیک ہے، اگر ایران کی ایٹمی طاقت سے بھی خطرہ ہے تو وہ اسرائیل دشمنی کی وجہ سے ہے. محور وہ ہے. کشمیر کے مسئلے پر رہبر شہید کا جو موقف ہے، یعنی اصولی باتوں پر جب آئیں تو ایران پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن اب کہ یہ معاہدہ کر کے بھی تیل نہیں لیتے، وہ بغیر معاہدے کے ہماری دکان پہ روز آتا ہے، تیل خرید کے لے جاتا ہے. آپ یہ نے کیسا کبھی ہے؟ خود کیا اس طرح کا ماتم جس طرح میں نے کیا، میں ابھی بھی کرتا ہوں. اور اتنے سخت ریمارکس دیتے ہیں آپ. چونکہ عقل کے مطابق بھی ہونی چاہیے. دین عقل کے مطابق ہے. دین سے عقل کو ہٹائیں گے پھر خرابیاں شروع ہو جائیں. جس کے کھلے ہیں اس کے بندوائے نہیں، جس کے بندے ہوئے سے کھلوائے نہیں. رائے کا احترام ہے مجھے سر. بالکل. ایک تاثر ہے کہ آپ ایران کا ماڈل پاکستان میں لاگو کرنے کے خواہاں ہیں. ہنرستان رشد کمپلیکس ہے، ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، پیرا میڈیکل کالج ہے، پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے، آئی ٹی ٹاور ہے. ماشاءاللہ بہت کچھ ہے. یہ اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ کون ہے جو جعلی شیعہ لیڈر بھی بنا رہا ہے، جعلی شیعہ سلسلے بھی بنا رہا ہے؟